بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ والے بستر سے مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بچی آج ہی یتیم خانے میں نئی آئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ یہ میرا اس لڑکی سے دوستی کا پہلا دن تھا، مگر پھر مجھے اس کے تکیے سے ایک ایسی چیز ملی کہ میرا نام سمینہ ناز ہے اور میں ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں اسی یتیم خانے میں ہوں۔ اب تو یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں کب سے یہاں پر ہوں، مگر یہی میرا گھر ہے، یہی میرے والدین ہیں، یہی میرے دوست احباب ہیں اور یہی میرا خاندان بھی ہے۔ میں 4 یا 5 سال کی تھی جب میرے ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ ابا نے دوسری شادی کر لی اور اماں مجھے لے کر نانا نانی کی دہلیز پر آ بیٹھیں۔ جب تک نانا نانی زندہ رہے تب تک حالات اچھے تھے۔ نانا نانی خوب سپورٹ کرتے تھے، مگر ان دونوں کی وفات کے بعد ماموں کے گھر میں ہمارے لیے جگہ کم پڑنے لگی۔ ماموں نے زبردستی اماں کو دوسری شادی کے لیے راضی کیا۔ میں خوش تھی کہ اماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اماں اور میں ہم کسی اور گھر میں چلے جائیں گے۔ مگر اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب اماں کی شادی والے دن مجھے یہ معلوم پڑا کہ صرف اماں ہی نئے گھر میں جا رہی ہیں، میں یہاں پر ہی رہوں گی۔ اور پھر میری ماں میرے سامنے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ کہنے کو تو میں ماموں اور مامی کے گھر پر تھی، مگر اماں کے جانے کے بعد میں نے یتیم اور مسکین بچے والی زندگی گزاری۔ میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مامی اپنے دن بھر کا غصہ مجھ پر نکالتی تھی، مجھ سے وہ گھر کے سارے کام کرواتی تھی، وہ بھی جو میں کر سکتی تھی اور وہ بھی جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ مگر پھر ممانی کے ان مظالم نے مجھے خاموش اور دبو قسم کی لڑکی بنانے کے بجائے بدتمیز اور باغی لڑکی بنا دیا۔ میں 6 سال کی تھی مگر تابڑ توڑ جواب دیا کرتی تھی، مامی سے بدتمیزی کیا کرتی تھی اور اپنا غصہ ان کے بچوں کو مار کر نکالتی تھی۔ جب بھی مامی کہیں آگے پیچھے ہوتی میں ان کے بچوں کے 2 لگا دیا کرتی تھی۔ کبھی کسی کے زور سے چٹکی کاٹ دیتی، بچے بلند آواز میں چیخنے لگتے، رونے لگتے اور مامی مجھے آ کر 2 تھپڑ لگا دیتی۔ مگر جب ان کا بچہ گھنٹہ بھر روتا تو میرے دل کو بڑی تسکین ملتی تھی۔ اپنی طرف سے میں مامی کے مظالم کا بدلہ ان کے بچوں سے لیتی تھی، لیکن مامی نے یہ سب کچھ زیادہ دیر برداشت نہیں کیا۔ ایک دن نہ جانے انہوں نے ماموں سے کیا کہا کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ کر آ گئے۔ بس وہ دن اور آج کا دن کبھی کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یا پوچھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میں تب سے یتیم خانے میں ہوں۔ یہاں کا ماحول اچھا تھا، 2 وقت کا اچھا کھانا مل جاتا تھا، گرمی سردی کے کپڑے مل جاتے تھے اور عید پر نئی چیزیں۔ بس زندگی میں کچھ کمی تھی تو رشتوں کی تھی، مگر اب میرا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ جب سگے والدین کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا، میرے لیے جگہ نہیں تھی، میرے لیے دل میں پیار نہیں تھا، تو پھر اور کسی رشتے کا کیا اعتبار کرنا۔ کئی سالوں سے اس یتیم خانے میں ہونے کے باوجود میں نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی تھی۔ میری اپنی ہی ایک دنیا تھی، سب سے الگ رہتی تھی۔ میں اپنا وقت اپنی مرضی سے گزارتی تھی، کبھی کبھار کتابیں منگا کر پڑھ لیا کرتی تھی اور اسی طرح اپنا وقت گزارتی تھی۔ مگر پھر میری زندگی میں نمرہ داخل ہوئی۔ نمرہ شاید 6 یا 7 سال کی تھی جب وہ یتیم خانے میں آئی۔ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹی ہمیشہ کی طرح اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا کہ کون رو رہا ہے، کیونکہ اکثر یہاں پر بچے اس طرح رات کو اندھیرا ہوتے ہی اپنے تکیوں میں سر دے کر رویا کرتے تھے۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں نے چاروں طرف دیکھا تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر رونے کی آواز نہایت قریب سے آ رہی تھی، میرے ساتھ والے بستر سے، اور ساتھ والا بستر نمرہ کا تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور نمرہ کی بستر کے پاس گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے پیار سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے۔ جب کھانا لگایا گیا تھا تب اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب آدھی رات کے وقت اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں اپنے بستر کے پاس آئی، تکیے کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور وہ روٹی نکالی جو کہ میں نے چھپائی تھی۔ یہاں کھانا 2 وقت ہی ملتا تھا، مگر میں ہمیشہ 1 آدھ روٹی چھپا لیا کرتی تھی کیونکہ مجھے بھوک زیادہ لگتی تھی، اور ویسے بھی اگر آدھی رات کو بھوک لگتی تو پھر یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں ہمیشہ 1 روٹی اپنے دوپٹے میں چھپا کر
لے آیا کرتی تھی اور اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیتی، اور اگر کبھی رات کو بھوک لگتی تو اسے پانی کے ساتھ کھا لیا کرتی تھی۔ میں نے وہ روٹی نکالی اور نمرا کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کولر سے پانی کا گلاس بھرا اور اس کو پکڑا دیا۔ اس نے وہ روٹی پانی کے ساتھ کھا لی اور پھر مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، دوست۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس طرح اس دن میں نے یتیم خانے میں پہلی دوست بنائی۔ نمرا میری پکی سہیلی بن گئی اور پھر یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ اس یتیم خانے کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ یتیم خانے میں لڑکوں اور لڑکیوں کے سیکشن الگ الگ تھے، اور پھر جو بھی بچے یا بچیاں جوان ہو جاتے تو پھر ان کی شادیاں بھی کی جاتی تھیں۔ اسی طرح ایک روز یتیم خانے میں کام کرنے والی اماں رشیدہ نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہیں سر آفس میں بلا رہے ہیں۔ میں کچھ حیران ہوئی اور پھر اپنے سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھتے ہوئے آفس کی طرف چلی گئی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد میں جیسے ہی اندر گئی تو سامنے ہی ایک فیملی بیٹھی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مرد اور عورت تھی۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی انہیں سلام کیا تو سر نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی تو سر نے میرا تعارف ان سے کروایا اور بتایا، یہ سمینہ ہے، کافی سالوں سے ہمارے پاس ہی ہے، بہت ہی اچھی اور با اخلاق بچی ہے۔ پھر وہ دونوں عورت اور آدمی جو کہ مجھے دیکھنے میں میاں بیوی لگ رہے تھے، وہ دونوں مجھ سے کچھ چھوٹے موٹے سوال کرنے لگے۔ عورت بڑے ہی اخلاق سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ تو نہیں لگ رہی تھی، مگر میں پھر بھی مسکراتے ہوئے ان کے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد مہمانوں کے لیے چائے آ گئی۔ وہ چائے نوش کرنے لگے تو سر نے مجھے کہا، سمینہ بیٹی اب تم جا سکتی ہو، اور میں سب کو سلام کہنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی رشتے والے تھے، کیونکہ اکثر ہی یتیم خانے میں جوان ہوتی ہوئی لڑکیوں کے رشتے اس طرح کروائے جاتے تھے۔ اسی بارے میں سوچتی ہوئی میں اپنے کمرے میں آ گئی تو نمرا مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے، سر نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر نمرا کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ میں اور نمرا اب دونوں گہری دوستیں بن چکی تھیں، اور یہ بات جاننے کے فوراً بعد نمرا کو اس بات کی فکر پڑ گئی کہ اگر میری شادی ہو گئی اور میں یہاں سے چلی گئی تو نمرا اکیلی رہ جائے گی۔ میں نے نمرا سے وعدہ کیا کہ تم پریشان مت ہو، اگر میں یہاں سے گئی تو میں تمہیں بھی یہاں سے لے کر جاؤں گی، اور میں تمہیں بھولوں گی نہیں۔ تمہیں بہن کہا ہے تو بہن بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے نمرا کو گلے لگایا تو وہ خوش ہو گئی، اور پھر چند دن کے بعد ہی میرا نکاح فیصل کے ساتھ ہوا اور میں وہاں سے رخصت ہو گئی۔ میرے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ تھے، نہ صرف تعلیم یافتہ تھے بلکہ دینی تعلیمات سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور میں واقعی دل سے انہیں ہزاروں دعائیں دیتی تھی۔ شادی کے محض 3 دن کے بعد ہی میں واپس یتیم خانے نمرا سے ملنے کے لیے آئی، اور میں اکثر اس سے ملنے کے لیے آتی رہتی تھی، اور پھر میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار یتیم خانے کی انتظامیہ کے سامنے بھی کر دیا تھا کہ جیسے ہی نمرا شادی کے قابل ہوگی تو اس کے لیے رشتہ میں خود دیکھوں گی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ میں خود بھی ایک بچے کی ماں بن گئی تھی کہ اچانک ایک دن مجھے یتیم خانے سے فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ نمرا کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے فوراً ہی اپنے بچے کو اپنی ساس کے حوالے کیا۔ پتہ چلا کہ نمرا ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے اسی وقت یتیم خانے کی انتظامیہ سے بات کی اور ان سے اس بات کی اجازت لی کہ جب نمرا ہاسپٹل سے صحت یاب ہو کر لوٹے تو کیا میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکتی ہوں۔ انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی۔ تبھی میں اس کمرے میں آئی جہاں میں نے بہت سال گزارے تھے، اور میرے بستر کے ساتھ نمرا کا بستر لگا ہوا تھا۔ وہاں سے میں نے نمرا کی ضروری چیزیں اکٹھی کرنی شروع کیں۔ ایک بیگ میں اس کے کپڑے وغیرہ رکھے، چیزیں سمیٹ رہی تھی جب مجھے تکیے کے نیچے سے ایک تصویر ملی۔ جیسے ہی تصویر کو نکال کر غور سے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ اس تصویر میں ایک عورت اور مرد اکٹھے کھڑے تھے، اور عورت کی گود میں ایک بچی تھی جو کہ نمرا سے ملتی جلتی تھی۔ یقیناً یہ نمرا کے بچپن کی تصویر تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس تصویر میں کھڑا مرد میرا ہی باپ تھا۔ میں وہیں کھڑی سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کیا نمرا واقعی میری بہن ہے؟ خیر، میں نے جلدی سے وہ تمام چیزیں بیگ میں ڈالیں اور پھر ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل جا پہنچی۔ ان دنوں ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور نمرا بھی اسی وبا کا شکار ہوئی تھی، مگر خدا کا شکر ہے کہ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد نمرا صحت یاب ہو گئی، اور پھر میں اسے لے کر اپنے گھر لوٹ آئی۔ میرا گھر، سسرال اور خاص طور پر میرے شوہر سے مل کر نمرا بہت خوش تھی
اور پھر ایک دن میں نے نمرا کا بیگ اس کے حوالے کیا جو کہ میں یتیم خانے سے لائی تھی۔ نمرا نے بے چینی سے وہ بیگ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر جلدی سے اس کے اندر کچھ تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں تصویر آئی تو اس کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے آخرکار وہ سوال کر ہی لیا جو کئی دنوں سے میرے دل و دماغ میں ہلچل پیدا کیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا، نمرا، یہ کس کی تصویر ہے؟ وہ تصویر کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے اماں اور ابا ہیں۔ پھر نمرا مزید بتانے لگی۔ اس نے کہا کہ میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ دوسری شادی کی تھی۔ یہ شادی میرے ابا نے اپنی پسند سے کی تھی اور وہ بہت خوش تھے۔ پھر شادی کے 1 سال بعد ہی میری پیدائش ہو گئی، مگر پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اماں اور ابا کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے۔ جہاں تک میرے ننھے ذہن کو سمجھ آتی تھی وہ یہی بات تھی کہ اماں ابا کے ساتھ خوش نہیں تھیں۔ وہ ان کی کم آمدنی میں اپنی خواہشات پوری نہیں کر پا رہی تھیں۔ اماں کے خواب بہت اونچے تھے، وہ آسمان میں اڑنا چاہتی تھیں، جبکہ ابا ان کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر گھر بنانا چاہتے تھے۔ ابا نے لاکھ کوشش کی مگر اماں نے اڑنے کے لیے پر تول لیے تھے۔ اماں کا ایک کزن جو کہ دبئی میں نوکری کرتا تھا، اماں نے اس سے رابطے بڑھانے شروع کر دیے اور پھر اماں ایک دن ابا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر اس کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ اماں نے ابا کو خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ ابا نے اماں کی منتیں کی کہ گھر واپس آ جائے، مگر جانے والے کہاں لوٹ کر واپس آتے ہیں۔ اماں کو اپنے آگے کھلا آسمان نظر آ رہا تھا، ان کا اب زمین پر کیا کام تھا؟ انہوں نے ابا کے آنسو اور ابا کی منتیں پس پش ڈال دیں اور ان سے طلاق لے لی، حتیٰ کہ انہیں اپنی بچی کا بھی خیال نہیں آیا۔ انہوں نے ایک بار بھی ابا سے نہیں پوچھا کہ میرا کیا کرنا ہے۔ اماں کی اس بے وفائی کو ابا نے دل سے لگا لیا۔ وہ ہر وقت کمرے میں بند رہنے لگے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کے مریض ہو گئے، پاگلوں کی طرح کرنے لگے۔ میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ابا ڈپریشن کا مریض بن گیا تھا، اور پھر میرے لیے اس گھر کی زمین تنگ ہونے لگی۔ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے خاندان اور اپنے بچوں میں مصروف تھے، اور میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر نہ جانے کس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے یتیم خانے میں ہی ڈال دیا جائے، کم از کم مجھے 2 وقت کا کھانا تو ملے گا، اور اس طرح مجھے اس یتیم خانے میں جگہ ملی۔ اور یہ جو تصویر ہے نا، ابا بتایا کرتے تھے کہ اماں نے یہ تمہاری سالگرہ پر بنوائی تھی، اس لیے میں اسے یاد کے طور پر اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ میری زندگی میں ماں باپ کے ساتھ خوبصورت یادیں بہت کم ہیں، اور جو ہیں میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ بات کرتے کرتے نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس بھی ایک کہانی ہے تمہیں سنانے کے لیے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی، اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کیں اور کہنے لگی، وہ کیا ہے؟ میں نے اپنی بہن کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور مسکرا کر کہا کہ یہ جو تصویر میں تمہاری ماں کے ساتھ کھڑے ہیں نا، تمہارے والد، یہی میرے والد بھی ہیں۔ نمرا آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی، پھر وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے کہنے لگی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ ابا کی میری اماں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ ابا کسی اور کو پسند کرتے تھے اور وہ کوئی اور تمہاری اماں تھیں۔ ابا نے میری ماں کو چھوڑ دیا، انہیں طلاق دے دی، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ سے اپنی محبت کو نکال ہی نہیں سکے تھے۔ میری ماں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ ہر وقت کسی اور ہی خیال میں گم رہتے تھے، اور پھر جب لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ابا اکثر اماں کے منہ پر کہہ دیا کرتے تھے کہ میں تو تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو اماں نے زبردستی میری شادی تم سے کر دی، میں تو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر یہ جھگڑے اتنے بڑھے کہ اماں بھی دو بدو ابا کو جواب دے دیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ دادی نے شروع میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح اماں اور ابا کے درمیان امن و امان قائم ہو سکے اور یہ دونوں میاں بیوی صلح صفائی کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، مگر بالآخر دادی بھی تھک چکی تھیں۔ اب انہیں بھی نظر آنے لگ گیا تھا کہ زبردستی کا جوڑا ہوا یہ تعلق مزید قائم نہیں رہ سکے گا، لہٰذا انہوں نے ہار مان لی، اور پھر جب ابا کو موقع ملا تو انہوں نے اماں کو طلاق دے دی، اور یوں میں اور اماں دوبارہ سے نانا کی دہلیز پر آ گئے۔ جب تک نانا نانی زندہ رہے، ماموں اور ممانی نے مجھے اور میری ماں کو خاموشی سے برداشت کیا، لیکن جیسے ہی نانا نانی رخصت ہو گئے، ہم دونوں ماں بیٹی ممانی کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھنے لگے۔ بالآخر مامی کی رائے پر ہی
ماموں نے اماں کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اماں کے لاکھ اختلاف کے باوجود یہ رشتہ پکا ہو گیا۔ اماں کو رخصت کر دیا گیا اور میں اب اس گھر میں مامی کے رحم و کرم پر تھی۔ مامی کے مظالم سہ کر چپ کرنے کے بجائے میں دو بدو مامی کو جواب دیتی تھی۔ ان کے ظلم و ستم کا بدلہ ان کے بچوں کو مار پیٹ کر لیتی تھی، اور آخرکار ایک دن مامی تھک گئی۔ انہوں نے ماموں سے کہا کہ وہ میرا کوئی بندوبست کر دیں، مجھے کسی یتیم خانے میں جمع کرا دیں، اور اس طرح میں بھی اس یتیم خانے میں آ گئی۔ میری بات سنتے ہوئے نمرا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یعنی ہم دونوں بہنوں کی قسمت ایک جیسی ہی تھی۔ میں نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر سے نمرا کو گلے لگا لیا۔ ہم دونوں بہنیں کتنی ہی دیر تک بیٹھ کر روتی رہیں، اور جب بعد میں میرے شوہر اور سسرال والوں کی اس حقیقت کا علم ہوا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں تو سب اس اتفاق پر بہت حیران تھے، اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ جس نے مجھے زندگی میں کسی ایک رشتے سے تو ملایا۔ اس کے بعد زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہو گئی۔ 2 سال نمرا میرے پاس رہی، پھر میرے شوہر نے اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا اور میں نے اپنی بہن کو رخصت کر دیا۔ آج اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو اپنے باپ کے بارے میں سوچ کر دل کو تکلیف سی محسوس ہوتی ہے کہ میرے باپ نے بھی اپنی بیٹیوں جیسی قسمت پائی۔ ایک بیوی کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور دوسری بیوی نے ان کو ٹھکرا دیا، اور آخر میں وہ ذہنی مریض بن گئے۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔